ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج پھر ہم ایک خوبصورت واقعہ لے کر قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ قصہ اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ عورت کا ہے، اور اس قصہ سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اس عورت کا اللہ کی ذات پر کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ عورت اللہ رب العزت کی شکایت بھی کرنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا اس کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط تھا کہ آج کے مردوں کا بھی اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو آئیے سامعین ناظرین واقعی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنے والا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور 4 وقت بڑے اطمینان سے سکون سے نماز ادا کر کے پھر گھر میں جاتا، یعنی سنتے نوافل وغیرہ تسبیحات ذکر اذکار کر کے بعد میں جاتا، مگر مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے یعنی کہ نماز پڑھ کے گھر میں چلا جاتا، باقی سنتے نوافل ذکر اذکار تسبیحات گھر میں جا کر کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ میرا جو ساتھی یا صحابی ہے یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد گھر کیوں چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے یہ باقی نمازیں تو بڑی سکون اطمینان سے ذکر اذکار تسبیحات مکمل کر کے پھر جاتا ہے، مگر مغرب کی نماز کے فرض پڑھ کے سلام دے کر فوراً گھر کیوں چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل اس کو مغرب کی نماز پڑھ کے جب جانے لگے تو بٹھا لینا، چاہے میں نماز میں بھی ہوں تب بھی بٹھا لینا، میں اس سے پوچھوں گا۔ تو دوسرے دن صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیں۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میرے پیارے ساتھی، باقی نمازیں تو سکون و اطمینان مکمل ذکر اذکار کر کے مکمل ادا کر کے گھر جاتا ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اور ساتھی مجھ سے پوچھتا، دنیا کا کوئی بندہ، میں اس کو جواب نہ دیتا، مگر چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا ہیں، مرشد ہیں، آپ سے میں یہ راز مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی چادر ہے، ہمارے گھر کی پوزیشن اور ہمارے روزگار کی پوزیشن یہ ہے، اتنی بھوک اور افلاس ہمارے گھر میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ پڑھتا ہوں کہ ایک ہی چادر ہے، اس چادر میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر اسی چادر سے میری گھر والی نماز ادا کرتی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، کام کاج کافی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں جلدی گھر چلا جاتا ہوں تاکہ میری گھر والی نماز ادا کر کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے ساتھی، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ناظرین، وہ عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے رب کی شکایت نہ ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا! میرے رب کی شکایت نہ ہو جائے، اتنی افلاس، اتنا بھوک، اتنی تنگ دستی، اتنا گزران مشکل، مگر اس کے باوجود رب کی شکایت کسی غیر کے سامنے میں کرنا برداشت نہیں کرتا۔ تو اتنی دیر میں اونٹ کافی سارے آئے، اس کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے ساتھی، غریب ساتھی؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرا مال ہے۔ جب لے کر خوشی سے گھر کے دروازے پر پہنچا، ادھر بیوی بھی انتظار میں تھی کہ آج کافی دیر ہو گئی، نہیں آیا میرا سرتاج، تو دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، عورت نے گھر کی سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو خامد آیا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کافی سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہے، یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتا، گھر میں قدم بعد میں رکھنا، یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟
وہ صحابی کہنے لگا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے سارا قصہ کہہ سنایا تو اللہ کے رسول نے یہ عطیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، رو پڑی اور رو کر تڑپ کر کہنے لگی کہ میرے سرتاج، تو میرے اللہ کی شکایت رسول اللہ کے سامنے کر کے آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی شکایت کر کے آیا ہے؟ اگر یہ مال تو گھر میں رکھے گا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ اگر مال رکھنا ہے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اگر مجھے رکھنا ہے تو پھر مال نہیں رہے گا، تو میرے رب کی شکایت کر کے آیا ہے۔ وہ خامد بڑا پریشان ہوا کہ اتنی فرما بردار اور نیک عورت، صالحہ عورت، اس کو میں چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً مال لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھا، سارا قصہ اس نے کہہ سنایا کہ اس طرح بیوی نے جواب دیا ہے۔ آپ ہنس پڑے اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ان اونٹوں کو باندھ دو۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام دے رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کو، آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ جس نے دنیا میں جنتی جوڑا دیکھنا ہے، یہ دونوں میاں بیوی جنتی ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی ہے کہ جو میری شکایت بھی اس حال کے اندر برداشت نہیں کر رہے کہ میں نے اتنی تنگ دستی کہ ایک ہی چادر ہے جس کے اندر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی تنگ دستی کے باوجود میری شکایت برداشت نہیں کرتے، میں اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو دوستو، جس حال میں بھی انسان ہو، جس حال میں، غربت میں، افلاس میں، تنگ دستی میں، خوش بختی میں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔